السلام علیکم، ویلکم ٹو منالز ورلڈ. اور دوبارہ ایک ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور ابھی ولاگ کا سٹارٹ کیا ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کیسے بنتا ہے. اور یار آج میں بڑی مشکل میں پڑ گئی ہوں، لٹرلی مشکل میں پڑ گئی ہوں. اور کیا مشکل ہے یہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں. میں پڑ گئی ہوں بہت زیادہ مشکل میں، اتنی مشکل میں کہ لٹرلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور مشکل یہ ہے کہ ہنسی بھی آ رہی ہے اور عجیب سا ہے کہ کہاں تو کوئی ہیلپر ہی نہیں تھا. اور آج اتنے ہیلپرز ایک ساتھ آ گئے. اچھا میں نے آپ سے کہا تھا نا ہماری ماسی چلی گئی ہیں گاؤں، پرانی والی. تو کپڑوں کے لیے میں نے دوسری رکھ لی تھی، مطلب میں نے کیا سبھی نے رکھی تھی مل کے. اب آج وہ آ گئی اور کافی دیر سے مجھ سے ایموشنلی مجھے وہ کر رہی کہ میرا یہی کام تھا، وہ تھا. خیر بہرحال جھوٹ تو نہیں کہہ رہی ہوں، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو رکھا ہے میں اس کو بھی نہیں ہٹا سکتی. اور وہ بات کر رہی تھی کہ پرانی ماسی جو ہے وہ آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے رکھی ہے نئی والی ماسی، ان کو بھی آپ نہیں ہٹا سکتے کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنے ٹائم سے دھو رہی ہیں. اب اگر ہم نہیں رکھتے تو پھر اتنے سارے کپڑے جمع ہو جاتے. اور اب وہ آئی ہیں آج، یعنی 26 کو گئی تھی وہ. اور آج کیا تاریخ ہے؟ آج سے 8 تاریخ ہے، شاید 8 یا 9 ہے، جو بھی ہے 8 آئی تھنک. تو وہ اب آئی ہیں. تو اب آپ خود بتائیں کہ اتنے دن اگر میں نہیں رکھتی تو پھر کیا ہوتا. میں بھابھی ظاہر ہے دونوں نے مل کے رکھا ہے. تو یا تو وہ یہ کہہ کر جاتی کہ بھائی میں آؤں گی، اب وہ گول مول پنجابی میں جواب دیتی ہیں، یار مجھے سمجھ بھی نہیں آتا. تو بہرحال وہی بحث کر رہی تھی کہ میں کیا کر سکتی ہوں. ابھی تو فی الحال کچھ بھی نہیں کر سکتی، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تو لٹرلی میں بڑی اس میں پڑ گئی تھی، مخمصے میں کہتے ہیں نا، مخمصے وہ کہتے ہیں مخمصے. تو خیر ہم دیکھتے ہیں. تو بس خیر وہ ماسی کا تو مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، مگر میں کچن میں آ گئی تھی اور یہاں پر میں جو ہے وہ آج مٹن قورمے کی تیاری کر رہی ہوں. تو بس یہاں پر میں نے پیاز جو ہے وہ براؤن کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ یار روز نہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پکے کیا پکے. اور سمجھ آ بھی جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یار بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے کیا کھائیں گے، کیونکہ ایک چیز تو ہمارے یہاں ویسے بھی نہیں پکتی ہے، 2 ہی ڈشز بنتی ہیں. اگر مٹن بن رہا ہے تو لازمی چکن بنے گی، یا چکن کے ساتھ کچھ اور بنے گا. تو یہ سارا سلسلہ رہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یار رافع بھابھی اور یہ منو جو ہے وہ کراچی جا رہے ہیں. اور آئی تھنک ان کی کل کی فلائٹ ہے، کیونکہ ویسے تو تھرسڈے کی تھی، مگر کیونکہ کل جو ہے وہ اقبال ڈے ہے تو اس لیے کل ان کی فلائٹ کل کی ہو گئی ہے، کروا لی ہے. اور سب کے سوال تھے کہ میں کیوں نہیں جا رہی. تو بھائی میں اس لیے نہیں جا رہی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پتہ ہے کہ یار اسکول ہے اور چھٹی ایسی نہیں ہے. بیچ میں بھی یہ مارچ کی وجہ سے آج کا جو ہے وہ آف ہو گیا تھا، مگر کل اقبال ڈے کی وجہ سے چھٹی ہے. اور پھر یہ کہ واسے کا ٹائم ٹیبل آ گیا. سب کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولتی ہوں یا میں ایسی بہانے کر رہی ہوں، مگر لٹرلی آج واسے کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل آ گیا. اور ٹیوزڈے سے اس کے جو ہے وہ پیپر ہیں. تو بس یہ سارا سلسلہ رہتا ہے کہ دل چاہتے ہوئے بھی آپ نہیں جا سکتے. اور آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ایموشنلی. اگر میں ایموشنل ہو کر سوچوں تو پھر تو میں ابھی چلی جاؤں، مگر کبھی کبھی آپ کو ایموشنل ہو کے نہیں، دل سے نہیں، دماغ سے سوچنا پڑتا ہے. تو بس یہ ساری وجہ. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر سب جا رہے ہوتے تو پھر بھی یہ تھا کہ وہاں سے کے ایگزامز آ جاتے تو پھر بھی میں نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ آج ہی ٹائم ٹیبل آیا ہے اور 16 سے اس کے پیپر ہیں. تو ہر چیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. یہ بس یہ ساری چیزیں تھیں. اور بس یہ قورمہ چڑھا دیا میں نے، ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ طاہری کا بھی کر دیا. یہی ساری پرابلم چل رہی تھی. اور ابھی تو وہ چلی گئی ہیں، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ آلریڈی کسی کو رکھ کر اس کو فارغ نہیں کر سکتے. اور یہ سارے خیر مسائل چلتے رہے، سر پارٹ آف لائف. مگر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کہاں تو سارے ہیلپرز جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور کہاں ایک کے بعد ایک 2 3 سارے آ جاتے ہیں واپس. تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. خیر ماسیوں کا یہ چلتا رہتا ہے، کبھی وہ چھٹیوں پر بھی جا رہی ہوتی ہیں، پھر چاہتی ہیں کہ کام بھی ان کا کوئی نہ لے. تو خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیٹ سی. ابھی تو میں نے انہیں ٹال دیا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو یہ ہے، خیر میں ابھی کھانے کا میں بتا دوں کہ میں ایک قورمہ بنایا ہے، مٹن قورمہ چڑھایا ہے، اور ساتھ میں چکن کی تہری بنائی ہے، اس کا بھی مسالہ چڑھا ہوا ہے. کیونکہ روز کا یہ ایک ملین ڈالر کوسچن ہوتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے. تو کل تو میں نے دال چاول بنائے تھے، آلو قیمہ تھا اور کٹے ہوئے آلو تھے. آج کر لیا. روز بہت سوچنا پڑتا ہے کیا بنے.
اور تیسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو لانگ مارچ ہے، ہماری تو نہیں ہے، جن کی ہے لانگ مارچ، وہ پتہ نہیں کب اسٹارٹ ہوگی اور پتہ نہیں کب ختم ہوگی، اور ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی یہ بھی نہیں پتہ ہے. مگر اس حوالے سے میں تھوڑی سی آپ سے کچھ کہنا چاہوں گی، تو اسٹے ٹیون ود می. تو بس آپ سے جو میں کہہ رہی تھی نا کہ یہ دھرنا، یہ لانگ مارچ، تو یہ اس سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ آپ کو یا مجھے تو فائدہ نہیں پہنچتا ہے. جن کو فائدہ پہنچتا ہے صرف وہ چند مخصوص لوگ ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یار اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے حالات جو ہیں وہ ویسے ہی صحیح نہیں ہیں. تو یہ دھرنا، یہ لانگ مارچ کی وجہ سے مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے لوگوں کا، اسپیشلی وہ لوگ جو روز کے روز کماتے ہیں، جن کا منتھلی انکم نہیں ہے، جو کہ ڈیلی بیسس پر، ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس لانگ مارچ کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. چلیں میں اور آپ تو اپنے گھر بیٹھے ہوئے سکون سے، مگر وہ لوگ جو بیچارے چھوٹے طبقے سے ہیں، جن کا روزگار جو ہے وہ ایسا نہیں ہے پرماننٹ، جن کی انکم جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ روز جو ہے وہ بمشکل 500 روپے کماتے ہیں، 1000 بھی نہیں. تو ان کے لیے کتنا نقصان ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ جو مظاہرے کرتے ہیں، جو لوگ کسی بھی پارٹی کو، میں اسپیسیفک پی ٹی آئی کو نہیں کہہ رہی ہوں، مگر کوئی بھی پارٹی ہو، جب اس طرح کا آپ مظاہرے کرتے ہو، اس میں آپ کسی کی اپنے ہی ملک میں اپنے ہی چیزوں کو نقصان پہنچانا کہاں کی عقل مندی ہے. کہ آپ جو ہے وہ ٹائر جلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے بائکس جلا رہے ہوتے ہیں، شاپس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس سے بتائیں کس کا نقصان ہے؟ ایک آدمی. کبھی ہم نے سوچا یہ کہ وہ بائک یا وہ رکشہ، وہ ٹیکسی، وہ گاڑی اب جس کی جلا رہے ہیں، اس نے کتنی محنتوں سے، کتنی بچتیں کر کے، کس طرح سے وہ اپنے لیے وہ سواری لی ہوگی. لیکن آپ کو جلاتے وقت 1 سیکنڈ لگتا ہے. اس جلانے سے، جلاؤ گھراؤ سے، پتھراؤ سے کیا کچھ حاصل حصول ہوتا ہے؟ پروٹیسٹ کریں، پروٹیسٹ کرنے کا ہر ایک کو رائٹ ہے، مگر پیسفل پروٹیسٹ کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی شہر کو، چاہے وہ کراچی ہو، اسلام آباد ہو، یا اور کوئی شہر ہو، لاہور ہو، کسی بھی شہر ہو، آپ اپنے ہی شہر کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں کرتے. اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ خسارے میں ہمیشہ غریب آدمی رہتا ہے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ، یہ دھرنے، اس سے حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا پیشنس رکھو یار. الیکشن ہوں گے وقت پر. تو سوری، میں ادھر دیکھ رہی تھی، منو کچھ بات کر رہے تھے تو تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یار اس طرح کی حرکتوں سے، اس طرح کی چیزوں سے مجھے بتائیں کس کو فائدہ پہنچتا ہے. پیسفل پروٹیسٹ کریں آپ. دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پیسفل ہوتے ہیں، مگر اپنے ہی چیزوں کو نقصان پہنچانا، آپ کی روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں جس وجہ سے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، جو ایک ٹیمپو بنا ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یار، کووڈ کی وجہ سے 2-2.5 سال ویسے ہی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوئی ہیں. ابھی کچھ اسموتھلی چیزیں چلی تھیں. آپ لانگ مارچ کے چکر میں، دھرنوں کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ آن لائن کلاسز ہو جاتی ہیں، اسکول بند ہو جاتے ہیں. آپ کے ملک کی جو حالت ہے اکنامکلی، آپ کو پتہ ہے پڑھائی ہمارے ملک میں، پڑھائی کا جو معیار ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. تو اس پر سے اسکول بند ہو جانا، یونیورسٹیز بند ہو جانا، کالج بند ہو جانے سے آپ کا کیا ہے؟ آپ کا تو کچھ نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی اولادیں تو پاکستان میں پڑھتی نہیں ہیں، وہ تو ملک سے باہر پڑھتی ہیں. جو بیچارے اس ملک میں پڑھ رہے ہیں، جو لاکھوں کی فیسز پے کر رہے ہیں، اس کے بعد یہاں کے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ مجھے بتا دینا. کہ بچوں کو تو ظاہر اتنا سینس نہیں ہوتا، وہ تو چھٹی ہے، خوش ہو جاتے ہیں. مگر مجھے بتائیں جب آن لائن کلاس ہوتی ہے، ہر بچے کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ آن لائن لے. اور آن لائن کا کوئی کانسیپٹ پاکستان میں ایکچولی ہے نہیں کہ آن لائن جو ہے وہ پڑھائی کی جائے. مگر مجبوراً ظاہر اسکول والوں کو کچھ اس کا آلٹرنیٹیو کرنا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب کالج، اسکول بند ہو جائیں گے تو آپ کے بچے کیا پڑھ لیں گے؟ ہر تھوڑے دن بعد یہ ڈرامہ ہوتا ہے، ہر تھوڑے دن بعد یہ سلسلہ چلتا ہے. اور نقصان ہم جیسے، آپ جیسے لوگوں کا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ عام آدمی ہی سفر کرتا ہے، یہ بڑے بڑے لوگ سفر نہیں کرتے، کیونکہ ان کے بچے، ان کی اولادیں یہاں پڑھتی ہی نہیں ہیں. تو اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسکول بند ہو، کاروبار بند ہو، روزگار لوگوں کے ختم ہو. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے ماشاء اللہ سے بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، ان کی اولادیں یہاں نہیں پڑھتی ہیں. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچے اسکول جائیں نہ جائیں، کالج جائیں نہ جائیں. ان
کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر ہمارا کوئی بھی سیاستدان ہو XYZ اگر اتنا ہی مخلص ہے نا تو اس طرح کی کوئی حرکتیں نہ کریں بلکہ پیسفل پروٹیسٹ کریں. آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے. آپ الیکشنز کا انتظار کرو. 1 سال 2 سال 3 سال بعد جب بھی ہوں گے آپ اتنی پاورفل پارٹی ہیں, آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے, ٹرسٹ ہے, آپ کو اپنے جو آپ کے سپورٹرز ہیں ان پر ٹرسٹ ہے, آپ کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے تو آپ خود جیت جاؤ گے یار. مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لانگ مارچ کرو. آپ موسم دیکھو, حالات دیکھو, بارش ہے, سردی ہے, لوگ جو ہے وہ اس میں کھڑے ہو کے اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں. کل میں نے خبروں میں دیکھا ایک آدمی پول پر چڑھ گیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اسی طرح ایک صحافی تھی جو اس کی زندگی جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. تو کتنے لوگ یار اس طرح سے پاگل ہوں گے اور کس طرح سے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگائیں گے. میرا صرف اتنا کنسرن ہے کہ پلیز پروٹیسٹ کریں, آپ پیسفل کریں, مگر اس طرح سے ملک کے حالات کو بھی دیکھیں. آپ اگر ملک سے اتنے زیادہ مخلص ہیں, یہاں کے لوگوں سے, یہاں کی عوام سے نا, تو آپ کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے بہت سارے لوگ کہیں کہ یہ کیونکہ ظاہر جو حامی ہیں, جو سپورٹر ہیں, وہ شاید میری بات سے ایگری نہیں کریں گے, مگر میرا کسی کو سپورٹ کرنے کا یا اس کا ارادہ نہیں ہے. مقصد صرف میرا ہے کہ اس طرح سے جب اسکولز کالجز بند ہو جاتے ہیں نا تو آپ ویسے ہی پیچھے چلے جاتے ہیں یار. پروٹیسٹ کرنا ہے کرو, مگر اس انداز سے نہیں کہ جلاؤ, گھیراؤ, پتھراؤ, توڑ پھوڑ, راستوں کو بلاک کر دینا, پھر لوگوں کی جان سے کھیلنا. یار یہ غلط ہے. ایک آدمی جو روز کمانے والا ہے, کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. میں صرف ایک کے لیے اسپیسیفکلی نہیں بول رہی ہوں, کوئی بھی ہو. آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ جو روز کمانے والا ہے, پھر وہ جب گھر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے گھر میں کیا روٹی آپ پہنچاتے ہیں؟ اس کے گھر میں آپ پہنچاتے ہیں؟ نہیں پہنچاتا, کوئی بھی نہیں پہنچاتا ہے. ہم تو پھر پریولیجڈ ہیں, ہمارے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, مگر وہ لوگ جو بیچارے روز کنواں کھودتے ہیں اور روز اپنا جو ہے وہ پانی نکالتے ہیں, تو ان کے لیے آپ سوچیں نا. آپ عوام کا نام لے کر, آپ غریبوں کا نام لے کر ووٹ تو حاصل کر لیتے ہیں, مگر ان کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا, اور جو کرسی سے اٹھ گیا ہے, چلا گیا ہے, جس کے ہاتھ سے چھن گئی ہے, وہ کسی طرح چاہ رہا ہے کہ اس کو واپس مل جائے. تو یہ کرسی کا نشہ ہے اور کرسی ہی کے لیے لڑائی ہے سب کی. جو بیٹھا ہے وہ اٹھنے کا نہیں, اور جس کے ہاتھ سے چھن گئی ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے میں لے لوں. تو یار تھوڑا سا انتظار, تھوڑا سا صبر و تحمل, پیسفل طریقے سے الیکشن ہونے دو. جب بھی ہوتے ہیں آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے اپنے سپورٹرز پر. یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کو شاید اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, یا اپنے سپورٹرز پر. آپ اگر اتنے پاورفل ہیں, آپ کو سب ٹھیک ہے, ہر جماعتیں کرتی ہے, مگر میرا یہ اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں قوم کا مستقبل, تو قوم کے مستقبل سے تو آپ خود کھیل رہے ہو. آپ لوگ خود کھیلتے ہیں یار, ہمارے سیاستدان خود کھیلتے ہیں, کیونکہ ان کو قوم کے مستقبل سے کوئی سروکار نہیں. ان کو صرف اپنی کرسی سے پیار ہے اور اپنے اقتدار سے پیار ہے. قوم کے مستقبل سے پیار ہوتا نا تو اس طرح آئے دن جو ہے وہ اسکول کالجز بند نہیں ہوتے, سڑکیں بلاک نہیں ہوتی, اور اس طرح کے ہنگامے فساد نہیں ہوتے. آپ اگر اتنے مخلص ہیں ملک سے تو آپ کو پہلے کہنا چاہیے کہ یار کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, کوئی ہنگامہ دنگا فساد نہیں ہوگا. مگر یہاں تو سیاستدان خود بڑے ایکٹر ہیں اور خود اتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے اداکاروں کو مات دے دیتے ہیں. خود اس طرح کا ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں کہ کوئی بڑا ڈائریکٹر کیا کرے گا. تو بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پروٹیسٹ کا حق سب کو ہے, مگر پیسفل پروٹیسٹ کریں آپ. یہ نہیں کہ آپ خود تو سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھے ہوئے, باہر پبلک جو ہے وہ پاگل ہو رہی ہے اور بارش میں بھیگ رہی ہے, سردی میں ٹھٹر رہی ہے, اور آپ آرام سے اپنا جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھے ہوئے. تو آپ کو ساری فیسلٹیز بھی وہاں مل رہی ہیں. باقی عوام پاگل ہے جو ہے, اور عوام واقعی ہمارے ملک کی پاگل ہے. ہمارے لوگوں کو نہ عقل نہ سمجھ ہے, وہ بس اندھا دھن کوئی کچھ کہتا ہے بھاگ پڑتے ہو, تھوڑے دن بعد پھر وہی شک برا لگنے لگتا ہے. تو یار عقل سمجھ سے سوچو اور ساتھ دو, مگر صحیح کا اور صحیح لوگوں کا ساتھ دو. اور انفارچونیٹلی مجھے تو کوئی صحیح نہیں لگتا ہے, پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط. مگر میرا جو بس اتنی سی بات تھی کہ یار تعلیم کا معیار ویسا ہی پست ہے, اس کو پلیز اور پست نہ کریں. اس طرح بند کر دینے سے آپ اس ملک کے جو بچوں کا مستقبل ہے نا
وہ ویسا ہی داؤ پر لگا ہوا ہے، ویسے ہی تعلیم زیرو ہے. مزید بند ہونے سے لوگ جو بچے تھوڑا سا پڑھائی کی طرف ان کا رجحان بنتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو پلیز اس بارے میں تھوڑا سا کنسرن ہے مجھے. اور مجھے پتہ ہے کہ میں کس کھیت کی مولی ہوں، میری آواز کہاں تک جائے گی، مگر ظاہر ہے اس چینل کے تھرو جن جن تک بھی یہ بات پہنچتی ہے پہنچ جائے. باقی یہ کہ بس یہی کچھ کہنا تھا. کہنا بہت کچھ ہوتا ہے مگر پھر وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا یہ کہ کل اقبال ڈے تو آج ویسے ہی بند تھے روڈ کلوزر کی وجہ سے، کیونکہ حالات صحیح نہیں تھے. صحیح تو تھے، مطلب اسلام آباد میں تو اتنا نہیں مسئلہ ہوتا، مگر پنڈی سائڈ پر یہ ٹیچرز وغیرہ آتے ہیں تو وہاں سے بند تھا. تو آج بند تھا. پھر کل جو ہے وہ آن لائن کلاس تھی وہاں سے منال کی، اور کل جو ہے وہ اقبال ڈے ہے. اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ویسے دعا تو یہی ہے کہ سب بہتر ہو یار، کیونکہ چیزوں سے نا بہت انسان پیڈ اپ ہو جاتا ہے، بہت چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اور سب کو لگتا ہے چھٹی ہے، مگر یہ کوئی ایسی چھٹی نہیں ہوتی جس میں خوشی منائی جائے. اور بس میرا کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے، قورمہ بن گیا ہے، بس چاول ڈالنے ہیں. اور بس آج کا بلاگ اتنا ہی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بلاگ کوئی ایسی بلاگنگ تو آج میں نے نہیں کی، مگر جتنی بھی کیا آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. اور جو میں نے صبح پہلی بات کی تھی اس پہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ ظاہر ہے کہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں یار. کسی ایک کو جواب دے دینا، کسی ایک کو رکھ لینا، مگر مسئلہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کسی کی وجہ سے کام رک نہیں سکتا ہے، اور آپ ایک وقت میں اتنے سارے ہیلپرس کو بھی نہیں رکھ سکتے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، آگے دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے. اور یہ میرا موبائل جو ہے نا ادھر ادھر ہو رہا ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا چینل کو، منالز ورلڈ کو، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اپنا انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملیں گے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے.